لیڈیز اینڈ جینٹلمین، خواتین و حضرات، السلام علیکم. میرا نام ہے دانیال ناصر مرزا اور میں اسٹارٹ میں تھوڑا سا اسٹارٹڈ کیا ہوں کیونکہ میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں اباؤٹ آر گیسٹ ٹوڈے مسٹر محمد عباس خان, ٹاکنگ ٹو us all the way from beautiful Bahrain. He's making his professional MMA debut after a lengthy and illustrious amateur career, accumulating 17 victories. He's competing on Brave 44 on the 5th of November against his opponent, Mr. Muhammad Abbas Khan. Today is going to be joining us. Abbas bhai, sabse pehle main aapse sabse zaruri sawal पूछना चाहता हूँ. How are you feeling? कैसी तबीयत है? क्या feelings ہے ابھی fight سے پہلے؟ الحمدللہ طبیعت بہت زبردست ہے. سب ٹھیک ہے الحمدللہ, بہت بڑھیا. سو فیل اچھا کر رہا ہوں الحمدللہ. فیل مچ بیٹر ناؤ. That's very good. اور آپ عباس ہمارے لیے, پاکستان کے لیے, دس از اے ویری بگ مومنٹ کیونکہ اس ٹائم میں پینڈیمک کے بیچ میں پوری دنیا میں سب کچھ جو ہو رہا ہے ابھی, وی ہیو اے ریپرزینٹیو, وی ہیو اے فائٹر ان یو ہو از گوئنگ ٹو بی فائٹنگ بریو میں. میں آپ سے لیکن آپ کا تعارف کرانا چاہتا ہوں پاک ایم اے کمیونٹی کے ساتھ, سو دیٹ دے کین گیٹ اکوینٹڈ ود دا اسٹوری, ود ایوری تھنگ دیٹ یو ہیو کم اپ ود. تو میں سب سے پہلے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ پاکستان میں پیدا ہوئے, اب مردان سے تعلق رکھتا ہے جیسے آپ نے مجھے بتایا تھا بفور دی انٹرویو. آپ نے ٹریننگ کب شروع کی اور آپ ایک فائٹ فین کب بنے؟ آپ نے کب سوچا کہ یہ میں کرنا چاہتا ہوں اپنی پوری زندگی کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے میں یہ کرتا ہوں کہ اصل میں بات تو بہت ہے, بہت سی چیزیں ہیں, پر وہ ایکسپلین میں ٹائم لگ سکتا ہے. پر میں ظاہر سی اور مین پوائنٹ وہ کرتا ہوں. میں اسٹارٹنگ میں اسکول جاتا تھا. اسکول میں پتہ نہیں یعنی اتنا خاص وہ نہیں تھا میرا. پھر اس کے بعد ویسے کام کرتا تھا ادھر ادھر. پھر بعد میں احساس ہوا کہ یار پڑھنے کے علاوہ اور ان چیز کے علاوہ بندہ ایسے ہی ہو جاتا ہے اور کچھ وہ نہیں ہوتا. یعنی لائف دوستوں میں کچھ یعنی عجیب سا فیلنگ ہوتا. میں ادھر ادھر کام کرتا تھا, مزدوری کرتا تھا. اس کے بعد پھر میں نے سوچا کہ پہلے سے اصل میں اسپورٹس میں تھا. کرکٹ کرتا تھا, فٹ بال کرتا تھا, کبھی کبھار کبڈی ہمارے علاقوں میں جو ٹریڈیشنل گیم ہوتا ہے سو اس میں کبھی کبھار کھیلتا تھا. تو بس یہ ایک دم میں نے یہ ایک بار نیوز میں عامر خان کا فائٹ آیا تھا باکسنگ کا. تو پھر میں نے اس کے بعد میں سوچا, پھر دھیرے دھیرے اس کے بعد ایک مووی تھا وہ دیکھا تھا انڈسپیوٹڈ. اچھا ٹھیک ہے. تو اس سوچ سے بس پھر میرے ذہن میں ہے کہ بس ابھی مجھے اسپورٹ شروع کرنا ہے. تو پھر مجھے کوئی وہ نہیں تھا کہ باکسنگ کدھر سے سیکھوں گا میں. تو پھر ایک جم تھا باڈی بلڈنگ کا, سو اس میں جاتا تھا. مجھے کوئی علم نہیں تھا کہ ادھر کیا ہوتا ہے, کیا سسٹم ہوتا ہے, اس کا کیا سین ہوتا ہے. تو پھر ایک دوست تھا, اس نے بولا کہ ادھر ایک لڑکا ہے باکسر ہے, اس کے باکسنگ سکھا سکتا ہے. پھر اس کے ساتھ ملا, اس کے ساتھ تھوڑا سا بہت سیکھا. اور اس کے بعد میں نے اسٹارٹنگ کی, کبھی دوست کے ساتھ تھوڑا سا سیکھا. پھر پشاور میں جاتا تھا ہر ہفتے, ادھر سے سیکھا. پھر پاکستان آرمی پنجاب ریجیمنٹ میں جاتا تھا اندر. اور اس ٹائم حالات بھی ایسے تھے, جانے بھی نہیں دیتا تھا. پھر بھی بس وہ دل کا شوق, بس ایک عجیب سا ایک جنون اٹھ گیا تھا دل میں. پر اس جنون نے بس گھر سے مکمل تو اجازت ہی نہیں تھی, وہ ابو سے چپ چپ کے کرتا تھا. تو بس وہی سوچ پکڑ کے اپنا کام بھی کرتا تھا, مزدوری بھی کرتا تھا, دیہڑی مزدوری جو ہوتا تھا. اور اس کے بعد پھر میں ٹریننگ پہ جاتا تھا اور تھوڑا تھوڑا سیکھ کے پھر کے پی کے ٹرائلز تھے تو مردان سے میں گیا. پہلا فائٹ ہارا تھا باکسنگ میں, اسٹارٹنگ تو باکسنگ سے ہوئی. سو پہلی فائٹ آپ ہار گئے, پہلی فائٹ میں اس کے ہار گیا تھا. باوجود آپ رکے نہیں. کافی زیادہ لوگ اگر اپنی زندگی میں پہلی فائٹ ہارے تو وہ کہیں اچھا یار شاید میرے لیے نہیں ہے. ہاں, وہ ایسا بھی ہوا تھا کہ میرا داڑھی تھا, یعنی اسٹارٹنگ سے میں داڑھی رکھی تھی. اور سب فیملی, اور پھر جب میں گیا تھا فائٹ کرنے کے لیے, وہ سیکرٹری صاحب نے بولا کہ
رولز میں ہے کہ تم کلین شیو کرو گے. میں بولا تھا یہ تو میرا داڑھی ہے, میں تو نہیں کاٹ سکتا. پھر اس کو بولا یہ کروں گے, نہیں یہ پلان, مجھے کوئی رولز کا پتہ نہیں ہوتا, پروفیشنل کیا ہوتا ہے, میچور کیا ہوتا ہے. میں بولا پلانے کا تو داڑھی ہے, اس کا پروفیشنل نام لے رہے تھے. سو اس کے بعد یہ ہاں داڑھی کٹوا دی, پر گھر میں پتہ چلا اس نے داڑھی کٹوا دی, یہ کیا, یہ یہ کیا بھی ہوا. مسئلہ ہوگا اور کافی پھر بڑا. مار کا کے میرا منہ مکمل بدل ہو چکا تھا. وہ گھر میں ابو امی دیکھ کے عجیب سا ہوتا, مشکل پھر ہوتا بھی ہے, بس مشکل لگا ہوتا رہا ہے. تھا. اور اس کے مشکل آپ ہوتا. باوجود لگے رہے, اور اب آپ ایسے درجے پہ بیٹھے ہوئے جس کا مطلب میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں. KHK فائٹ ٹیم, خالد حماد خلیفہ فائٹ ٹیم, ون آف دا لیڈنگ فائٹ ٹیمز ان دا ورلڈ. آپ کا ان کے ساتھ تعلق کیسے بنا؟ آپ نے بتایا آپ باکسنگ شروع سے کر رہے ہیں, ابھی بھی مجھے پتا ہے آپ کو باکسنگ کی پریفرنس ہے, آپ کافی زیادہ باکسرز کو آئیڈلائز بھی کرتے ہیں. آپ نے عامر خان کا نام لیا, لیکن یہ KHK فائٹ ٹیم کے ساتھ آپ کی کیسے کنیکشن؟ اصل میں اس کے یعنی میں پاکستان میں سے کھیل کے یعنی پاکستان میں سے کھیل کے پاکستان ٹیم تک پھر پہنچا. پھر میں پاکستان ٹیم میں تھا تو کراچی میں تھا. کراچی کے بعد پھر میرا انکل ادھر کا پہلے سے ہیں, اس نے میرے لیے ویزا کیا, تو ادھر آ کے میں آ گیا بحرین میں. بحرین میں دیکھ رہا تھا جمز وغیرہ. پھر پہلا تھا ادھر بحرین میں جو محمد شاہد اس کا اونر تھا. اس ٹائم KHK ٹیم نہیں بنا ہوا تھا. میں آیا پھر ادھر دیکھے, اس کے ساتھ ملا, اس کے ٹیم میں, وہ بھی بہت بڑا کہانی ہے. تو پھر میں اس کے ساتھ ٹرین بھی کرتا تھا محمد شاہد کے ساتھ, اور اس کے ساتھ پھر کام بھی سٹارٹ کیا, لوگوں کو باکسنگ سکھانا. پر اس کے بعد ٹیم بن گیا. پھر ٹیم بن کے پھر میں سٹارٹ کیا دوستوں کے ساتھ. ادھر کے بحرین جو دوست ہے, بھائی لوگ ہیں, ٹیم کے پارٹنرز ہیں. سو وہ ان لوگ کے ساتھ میں نے ٹریننگ سٹارٹ کی. پھر پہلا فائٹ کھیل کے شیخ خالد بن حمد الخلیفہ نے خود وہ فائٹ دیکھی اور مجھے سلیکٹ کیا. پھر میں اس ٹائم سے سلیکٹ ہوا ٹیم میں. بالکل. اور آپ نے پھر وہاں سے KHK فائٹ ٹیم کے لیے بے تحاشا میڈلز, آنرز, وکٹریز, آپ IMMAF میں بھی الحمد للہ آپ لڑے ہیں, جیتے ہیں مینی فائٹس. یہ آپ کے لیے کیسا پروسیس رہا ہے کہ آپ کو ایک اپرچونٹی دی گئی ہے؟ اور یہ میرے خیال سے, پلیز مجھے بتائیں اگر میں غلط بتا رہا ہوں, لیکن آپ نے باکسنگ میں بھی اور دوسرے ڈسپلنز میں بھی گولڈ میڈلز لیے ہیں. آپ ملٹیپل ڈسپلنز میں آپ اسینشلی, میں کہنا چاہ رہا ہوں, ایکٹیو ہیں. میں یعنی ادھر تو جو KHK میں جب سے ہوا ہوں, پھر پہلا فائٹ جو KHK کی طرف سے کھیلا, میرے تو اللہ الحمدللہ بس اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, اللہ تعالیٰ نے ادھر لے کے آیا. اور پھر یہ تو سب جو ہوتا ہے اوپر سے ہوتا ہے, پر انسان کو کوشش ہونا چاہیے. میں پہلا جو KHK میں ہوا تو پھر بحرین ورسز انڈیا ہوا تھا. اس میں اس ٹائم میرا اتنا ایکسپیرینس نہیں تھا. انڈیا کا نیشنل ٹیم کا ایک فائٹرز تھا, وہ اس کے ساتھ فائٹ ہوا تھا. سیکنڈ راؤنڈ میں جیتا تھا اس سے, ایک وہ تھا. پھر سیم کچھ مہینوں بعد اگین انڈیا ورسز بحرین ہوا تھا. اس میں SFL کے 2 ڈویژن کے چیمپئن تھا پون مان سنگھ, بہت مشہور ہے, اس کو بھی سیکنڈ راؤنڈ میں ہرا دیا تھا. بالکل اچھا فائٹر ہے, اچھا فائٹ ہوا تھا ان لوگ کے ساتھ. اور پھر اس کے بعد چیک ریپبلک میں گیا تھا. فرسٹ فائٹ تھا لی ہمان, بہت اچھا نامی فائٹر ہے امیچور میں, وہ میگریگر کے ساتھ پارٹنر ہے, ٹریننگ پارٹنر ہے. اس کے ساتھ پہلا فائٹ ہوا تھا. میرا تو اتنا اس ٹائم بھی اتنا ایکسپیرینس نہیں تھا, وہ گریپلر تھا. سو وہ فائٹ سیکنڈ راؤنڈ میں میں نے آلموسٹ اسٹاپ کیا تھا, اس کو اسٹاپ کیا تھا, پر پتہ نہیں کیا ہوا. پر وہ فائٹ 4 راؤنڈ تک میں نے کھیل چکا, پر میں وہ ہار گیا پوائنٹ سے. پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے میں جو 2017 میں ایشین برانز میڈل ہوا.
اوپن ایشین چیمپئن شپ میں MF سنگاپور میں. پھر اس کے بعد ورلڈ چیمپئن شپ میں بھی میڈل نہیں آیا پر اچھا کھیلا ہوں. پھر اس کے بعد نیشنل میں بہت تقریباً 5 دفعہ نیشنل چیمپئن رہ چکا ہوں. GCC کا 2 دفعہ رہ چکا ہوں. اور BJJ میں بھی تقریباً GCC میں 1 دفعہ گولڈ ہوا ہوں, اور نیشنل جو 1 دفعہ گولڈ 1 دفعہ سلور, کیونکہ BJJ ادھر جو GCC میں بہت ہائی لیول ہے, بحرین لیول بھی بہت ہائی لیول ہے. بس محنت کرتا رہا. اور ایسا تو میں نے کک باکسنگ بھی کے لیے فل آل عرب K1 چیمپئن رہ چکا ہوں الحمدللہ 2018 میں, اور فل کانٹیکٹ کک باکسنگ میں بھی آل عرب چیمپئن رہ چکا ہوں الحمدللہ. اور ساؤتھ افریقن اوپن چیمپئن شپ IMF اس میں بھی گولڈ میڈل ہوا, چیمپئن رہ چکا. اور بڑی بات یہ ہے کہ میرے لیے کمبت سامبو کا ورلڈ چیمپئن برونز میڈلسٹ رہ چکا ہوں تاجکستان میں 2017 میں. وہ بہت اچھا ایکسپیرینس تھا. عباس بھائی یہ شاید وہ والا پوڈ کاسٹ ہے جس میں میں نے سب سے زیادہ دفعہ ماشاء اللہ بولا ہے, کیونکہ دیٹ از امپریسو ریزیومے ٹو سے دا لیسٹ. مطلب اتنی زیادہ ڈیکوریشنز اور ایکولیٹس یہ, اور جس طرح بتا رہے کانٹیکٹ سامبو, جوجٹسو, موئے تھائی, باکسنگ, یہ سارے اتنے ڈفرینٹ ڈسپلنز ہیں, لیکن یہ آلموسٹ آپ کے لیے ساری ایک ہی چیز ہے. آپ کس طرح اپروچ کرتے ہیں اتنے زیادہ ڈفرینٹ مارشل آرٹس کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا؟ آپ کے لیے مشکل ہوتا ہے کیا؟ آپ کی واٹس the ریسیپی ہے؟ بس اصل میں کیا ہے کہ ادھر میں یعنی اسٹارٹنگ سے میں کھیلتا رہا, اور KHK میں جب سے میں اللہ تعالیٰ نے چانس دیا گیا الحمدللہ, اور اس کنٹری نے اتنا عزت دے کے, اور یعنی ادھر ہوں ابھی. اور یعنی جو ہوا یعنی میرا ٹیم میں, سو پھر جو بھی کمپٹیشن ہوتا تھا KHK کی طرف سے, یعنی یہ کک باکسنگ جو بھی, میں باکسنگ بھی کھیل چکا ہوں, تقریباً 2 دفعہ چیمپئن رہ چکا ہوں باکسنگ کا بحرین کے. سو جدھر بھی کمپٹیشن ہوتا تھا مجھے کوچ بولتا تھا ادھر یہ کمپٹیشن ہے, تمہیں جانا ہے, یہ کرنا ہے. میں بولا ہاں. میں کوچ کو الدر خان کو میں بولا کہ جو بھی مجھے چانس ملتا ہے میں کرنا, مطلب مجھ سے ہو سکتا ہے میں کروں گا, میں کبھی نہ نہیں کرنا. اور مجھے اچھا لگتا ہے کہ کمپیٹ کرنا مختلف الحمدللہ. یعنی جو بھی میں نے تقریباً مارشل آرٹس میں جو اسپورٹس ہوتے ہیں میں نے سب کیا ہوا ہے الحمدللہ. Ladies and gentlemen, we are back after everybody's favorite song called Technical Difficulties. Joining us, of course, still Mohammad Abbas Khan. Abbas, ہم ابھی بات کر رہے تھے آپ کے storied amateur career کے بارے میں. ابھی آپ کا professional debut آ رہا ہے. I'm sure کافی آپ excited ہوں گے, لیکن جس طرح آپ نے پہلے بھی ہمیں بتایا, اور یہ stress کرنا بہت ضروری ہے کہ آپ نے اپنی ٹیم کے ساتھ ٹریننگ کر کے ان ایکلیٹس کے پاس آپ آئے, اپنی ٹیم کے ساتھ ٹریننگ کر کے آپ نے چیزیں سیکھی ہیں. میں سب سے پہلے آپ سے آپ کے کوچ کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا, ایلڈار خان ایلڈاروف. آف کورس ہی از اے بحرینین MMA legend. He has fought biggest name in the sport, the greatest of all time, Mr. Khabib Nurmagomedov, and has beat recent Fight Island standout Munir the Sniper Lazzez, who looked very impressive actually on Fight Island. So Eldar Khan Eldarov in the world of MMA consider kiye jate hain one of the best, especially in the Middle East. آپ کو ان کے اندر ٹریننگ کر کے آپ کیا سیکھتے ہیں, کیسا لگتا ہے, ان کے بارے میں مجھے بتائیں. الدروف اصل میں بہت زبردست, اور وہ ورلڈ سلور میڈلسٹ سامبو رہ چکا ہے, اور اس کا پورا یعنی ریسلنگ میں اور سامبو میں یعنی اور گریپلنگ میں زیادہ تر ایکسپیرینس ہے. اور وہ حبیب کا بچپن کا دوست ہے, وہ تو آپ, اور ٹریننگ بھی ان لوگ کے ساتھ کیا ہوا ہے, اور پورا داغستان میں. پھر وہ
جب کیچ کے بن گئے وہ آ گئے تو پھر میں اس ٹائم ٹیم میں نہیں تھا. سو ٹیم سے پہلے میں نے اس کے ساتھ ٹریننگ سٹارٹ کی تھی. وہ کبھی کبھار آتا تھا جم میں, ادھر ہمارے جم میں مارننگ کے ٹائم میں. بالکل. تو ریسلنگ میں نے اس کے ساتھ کوچ کے ساتھ الدار کے ساتھ سٹارٹ کی. جی. اس نے بیسک سکھایا, یہ کرنا ہے, پھر بتاتا تھا, مجھے آتا تھا. جب کبھی کبھار آتا میں جم, ابھی بھی میں جم میں رہتا ہوں, جو ٹریننگ فنش کر کے کبھی کبھار مجھے میرے پاس آ جاتا تھا. بہت زبردست, بہت مختلف, یعنی عجیب, یعنی بہت یعنی بھائی جیسا ہے, مجھ سے 1 سال بڑا ہے. بالکل. تو کبھی کبھار بھائی بلاتا تھا, یعنی آ جاؤ بیٹھو, بات کرتے تھے ساتھ میں. اور پھر یعنی میں نے یعنی باکسنگ کھیل لیتا پہلے, اس کے میں ریسلنگ میں آ گیا. تو پھر دھیرے دھیرے جب بندہ گیم ایک چیز سٹارٹ ہو جاتا ہے, پھر بندے کو پتہ چل جاتا ہے, دھیرے دھیرے سمجھ جاتا ہے. تو ریسلنگ فری اسٹائل الگ, یعنی ایک ہی ہوتے ہیں, پر MMA میں تھوڑا یعنی ریسلنگ الگ ہوتی ہے. بالکل. کیسا کھیلنا ہے, مار کے کھیلنا ہوتا ہے, یہ کرنا ہوتا ہے, یہ ایسا کھیلنا ہوتا ہے. کچھ ریسلنگ فری اسٹائل ریسلنگ ٹیکنیک آپ یوز نہیں کر سکتے, کچھ چیزیں یوز نہیں کر سکتے MMA میں. بالکل. بہت ڈینجر پڑ سکتا ہے بندے کو. تو پھر وہ پورا اس کے حساب پہ ڈیٹیل سکھاتا بھی تھا. پھر پارٹنر کے ساتھ بہت ورک کرتا تھا ڈرل پہ. سو اسی وجہ سے الحمدللہ. اور پھر زیادہ تر میں باکسنگ کے بعد میں نے جب ریسلنگ سٹارٹ کی, زیادہ تر میں پھر فائٹ میں بھی ریسلنگ کھیلا تھا, مار کے پھر پکڑ کے گرا دیتا بندے کو اور گراؤنڈ میں لے کے جاتے. اور وہ پورا میرا وہ سٹائل رہ چکا ہے, ابھی بھی وہی ہے. اور آپ کی جس طرح آپ نے کہا باکسنگ کی تو فنڈامنٹلز پاکستان میں پریکٹس کرتے ہوئے آپ کے ڈیولپ ہوئے تھے, لیکن جب آپ کیچ میں گئے تو پھر آئی ایم شیور ایلڈار جس طرح بتا رہے ہیں ورلڈ سامبو میڈلسٹ, ان کے انڈر ٹرین کر کے آپ کی گیم, جس طرح میں بھی دیکھتا ہوں آپ کی فائٹس, تو مجھے سمجھ آتی کہ آپ باکسر, مجھے پتہ لگتا ہے جب آپ اسٹرائکس پھینک رہے ہوتے ہیں تو آپ بہت مزے سے پھینک رہے ہوتے ہیں, مجھے پتہ ہے آپ کا کمفرٹ زون ہوا, لیکن آپ ریسلنگ بھی انکارپوریٹ کر, یو بیکم اے کمپلیٹ مارشل آرٹسٹ. میرے جو جتنا میرا ایکسپیرینس ہے, میرا جو جتنا MMA کے حساب سے, ایک بندہ اچھا ریسلر ہے اور اس کے ساتھ اچھا باکسنگ کھیلتا ہے نا, تو وہ بہت 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 یعنی اچھا بن سکتا ہے. یعنی میرے ذہن میں ہے کہ ایک بچہ ہو یا جو بھی ہو اسٹارٹ کرے نا, تو پہلا وہ یا باکسنگ پہ کام کرے یا ریسلنگ پہ. جو ریسلر ہے یا بچہ ریسلنگ سے آیا تو اسٹارٹنگ میں باکسنگ, یہ 2 چیزیں, یعنی گریپلنگ وہ بھی ہے. وہ جب گیم گراؤنڈ میں جاتا ہے تو آپ کے ساتھ باکسنگ اور ریسلنگ دونوں, یعنی آپ کا برابر ہو, پتہ چل جاتا ہے آپ کو, تو آپ کا گیم مکمل چینج ہو جاتا ہے. اور ہم نے بہت یہی کیا. مجھے الدار بھی بولتا تھا کہ آپ باکسر ہو, آپ باکسنگ یوز کرو, پر باکسنگ کے ساتھ آپ پورا اپنے ریسلنگ کو بھی وہ کرو. یہ بھی نہیں کہ باکسنگ پہ بھی جاؤ, پورا مکمل ریسلنگ پہ دھیان چھوڑو. یعنی دونوں کو ساتھ میں لے کے جاؤ, تو آپ کا گیم مکمل. اسی وجہ سے پھر میں نے جو 2017 میں سنگاپور میں ایشین چیمپئن شپ ہو رہا تھا, تو میں بہت اچھا ایک ورلڈ کلاس کک باکسر تھا, وہ چیمپئن رہ چکا تھا, بہت اچھا آسٹریلیا کا تھا. سو اس کو میں نے باکسنگ اور ٹیک ڈاؤن سے ہرا دیا تھا, زیادہ کنٹرول کر کے. بالکل. اور میرا الحمدللہ پورا فائٹ یہی ایسا ہی میں کھیلتا ہوں. اور آف کورس ایلڈار ایک ایسے نام ہے جن کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے MMA کی دنیا میں, کیونکہ ہی از ون آف, لائک وی سیڈ, ون آف دا بیسٹ ان ہز ڈویژن. ہی از فاٹ ویری بگ نیمز, اینڈ آف کورس یو نو کنسیڈرنگ ابھی بریو میں وہ چیمپئن ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی آپ کے جم میں ایسے فگرز ہیں اور ایسے یو نو ایسے لوگ ہیں جو آئی ایم شیور آپ کو انسپائر کرتے ہوں گے کہ آپ ایک نیکسٹ لیول پہ جائیں, جیسے کہ محمد شاہد. میں نے ان کو آپ کو کارنر کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے. آف کورس دا ہاک شاہد از بحرینز ون آف
one of their veteran fighters, مطلب کافی ان کے پرانے فائٹر ہیں, and he's actually fought and beat عالمگیر پرنس خان, جو ایکچولی پاکستان کے بھی ایک فائٹر ہیں, جو میرے پوڈ کاسٹ پہ بھی آئے ہوئے ہیں. تو کتنی چھوٹی دنیا ہے نا. لیکن محمد شاہد کا کیسا رول ہے جم میں, اور وہ ایگزیکٹلی کیا کرتے ہیں, and how does he help you and the rest of the teammates in kind of understanding کہ you know how the sport is run? شاہد تو جب ٹیم سے پہلے میں ٹیم میں نہیں بھی تھا, اور ویسے میں جب اس کے ٹیم جم میں گیا, جب میں ادھر آیا تھا تو مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ یہ ادھر, مجھے جم کا پتہ نہیں تھا. پھر بعد میں ایک دوست نے مجھے اس کا جم بولا, جو میں جم میں گیا تھا اس کے ساتھ ملا, ملاقات ہوا. پھر شاہد خود بہت اچھا اسٹرائکر ہے, باکسنگ اس کا بہت اچھا ہے, اور کک باکسنگ بہت اچھا کھیلتا ہے. اس کے ساتھ گراؤنڈ بھی اچھا ہے, یعنی ریسلنگ بھی کر سکتا ہے, اور اس کا یہ اسٹرائکنگ لیول بہت اچھا ہے. سو جب میں گیا اس کے ساتھ اسٹارٹنگ میں, جو پورا جو ایم ایم اے کا اسٹارٹنگ ہے تو شاہد کے ساتھ اسٹارٹ کیا تھا میں نے, اور پھر اس کو دیکھ کے اس کا اسٹائل تھوڑا زبردست اچھا کھیلتا تھا, مختلف طریقے سے بہت ٹیکٹکس کھیلتا تھا زیادہ تر. سو وہ بھی زیادہ تر وہ بھی بہت ڈیٹیل سے ایک چیز پہ باتیں کرتا تھا, مجھے یہ کرنا ہے وہ. میں جب اسٹارٹنگ میں نے شاہد نے مجھے بولا ایم ایم اے, جب میں نے اصل میں جو ایم ایم اے جو وہ تو باکسنگ اسٹارٹ کی تھی, جب ایم ایم اے اسٹارٹ کرا تھا شاہد میں جو تقریباً ٹیم بن گیا, تو اس کے بعد 2 دفعہ مجھے بولا کہ عباس تم ایم ایم اے اسٹارٹ کرو, یہ آپ کے لیے اچھا ہے, ابھی ہمارے ساتھ پلیٹ فارم ہے, تم آ جاؤ اس میں. میں بولا نہیں مجھے باکسنگ کرنا ہے, باکسنگ بس میرے ذہن میں بس صرف باکسنگ ہی تھا. سو پھر اس نے تو بولا بھی تھا, پھر میں نے کلاس بھی لی تھی. پر پھر ایک 2 لڑکے میرے دوست ہیں, وایو جیسے ہیں, ادھر بحرینی ہیں. سو وہ ایک کمپٹیشن آ رہا تھا ریسلنگ سبمیشن, سو وہ دونوں کھیل رہے تھے ٹیکنیکل. میں نے اسے گپ شپ میں ایسا پکڑ کے نا اس کو اٹھا کے گرا دیا. وہ بولا تم میں کچھ ہے, تم کر سکتے ہو, یہ نہیں تم کرنا. پھر میں نے بولا چلو ٹھیک ہے. پھر شاہد کے ساتھ ملا, حمزہ کھوجی کے ساتھ ملا. حمزہ کھوجی نے بھی اچھا ایڈوائس دیا, ہاں تم سٹارٹ کرو. پھر شاہد سے بات کی, پھر میں نے ایم ایم اے کلاس سٹارٹ کی شاہد کے ساتھ, اور وہ بتاتا تھا ابھی بھی کبھی کبھار, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میں کیسا کھیلتا ہوں, میرا باکسنگ کیسا ہے. اور میں کیونکہ وہ ابھی تو اس کا شولڈر انجری بھی ہوا تھا, پھر وہ ریپ میں بزی ہو گیا مکمل. پہلے تو ٹریننگ کرتا تھا ساتھ میں, اور اس کو پہلے سے پتہ ہے کہ میرا اسٹائل اور میرا کیا وہ ہے. مطلب ایون بفور کے ایچ کے فائٹ ٹیم, جس طرح آپ نے بتایا یو ار اراؤنڈ شاید, اور ان کے ساتھ آپ نے ٹریننگ کی. بٹ ایک بہت انٹرسٹنگ چیز جو میں نے دیکھی تھی, اب دیکھیں میں پاکستان سے ہوں, مجھے بحرین کے بارے میں اتنا زیادہ نہیں پتا تھا انٹل آئی encountered Brave, اور میں نے دیکھنا شروع کیا, and then I was introduced to this figure, His Highness Khalid bin Hamad Al Khalifa. He is a member of the royal family in Bahrain, لیکن وہ میں نے دیکھا آپ کی فائٹس میں آپ کو کارنر کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو ان بٹوین راؤنڈز ایڈوائس دے رہے ہوتے ہیں. دس مین, مطلب آپ باقی دنیا کی رائل فیملیز دیکھ لیں, یہ وہ ایسی نہیں ہوتی, وہ آپ کے فائٹرز کے اندر اتنا انویسٹ نہیں کرتے. اتنے انسپریشنل فگر آپ کے کارنر میں ہو تو آپ کیا نہیں کر سکتے. آپ کیا کہنا چاہیں گے شیخ خالد بن حماد الخلیفہ کے بارے میں؟ دیکھو بھائی, میں اصل میں جو میں ٹیم میں سلیکٹ ہوا, یہ تو میں نے شیخ خالد بن حمد الحلیف کے ساتھ میں نے پہلا ملاقات نہیں ہوا تھا, صرف سنا تھا, صرف دیکھا تھا ٹی وی پہ, تصویر میں ملاقات ہوا. اس کے بعد ملاقات ہوا, اس کے بعد پھر میں نے یعنی سلام دعا ہو گئی. جو پہلے دن پہ میں گیا, میرا پہلا دن تھا ٹیم میں, یعنی شاہد نے بولا آج آپ ٹیم میں سلیکٹ ہو چکے ہو, کل رات آپ کو آنا ہے ٹریننگ پہ. میں گیا, میرے ذہن میں نہیں تھا, میرے تو ذہن میں کچھ اور تھا, فرینڈس ہے, یہ رویل فیملی سے ہے مکمل, یعنی میرے ذہن میں تھوڑا عجیب سا نقشہ تھا اس کے لیے, اس کے لیے. تو جب میں گیا, وہ مجھ سے پہلے جم میں تھا اور رنگ میں کھیل رہا تھا.
اور جب میں گیا پھر میں ڈر ڈر کے کھیل رہا تھا اس کے سامنے، تو پھر اس کو اسپارنگ بھی تھی اس ٹائم. پھر عجیب، میں نے اصل میں کہنے کا مقصد یہ کہ میں نے، لوگ بولتے ہیں نا کہ فرینڈس، رویال فیملی، یہ وہ، میں نے ایسا بندہ کبھی زندگی میں نہیں دیکھا ہوا. بہت یعنی ہمارے ساتھ بیٹھتا ہے. میں پہلے دن پہ ہمارے ساتھ کھانا کھایا ہوا تھا، یعنی ٹیبل پہ بیٹھ کے ہمارے ساتھ مجھے بولتا آج جب میں کھانا ڈال رہا تھا اس کے طرح صحن پہ، پھر مجھے بولا عباس. میں سوچ رہا اس کو میرا نام کیسا یعنی پتا ہے کہ میرا نام عباس ہے. ایسا تو سلام دعا ہوا تھا پہلا تھا، پر میں نے اپنا تعارف نہیں کیا تھا. سو میں ایسا گھوم کے دیکھا سر. وہ بولا ہاں کون سے ویٹ میں کھیل رہے ہو، ماشاءاللہ اچھے کھیل رہے ہو، بس جو بھی ہے آپ کو ایسا تسلی دیا جیسا اپنا بھائی. اور پھر اس نے مجھے بہت میرے دل میں انسپائر ہو گئے، مطلب زیادہ کہ ہمارا جو قائد ہے شیخ خالد بن حمد الخلیفہ، اور مجھے ایسا بولتا ہے. پھر ایسے بندے کے لیے ہم کچھ نہ کرے تو یہ یعنی ایک تو اپنا دل کا بھی ہوتا، پھر بھی وہ اپنے دل سے اور اتنا اطمینان سے ہم کو بلا رہے ہیں اور اپنا جگہ اوپن کر رہے ہیں. تو یعنی ہر وقت ہمارے جب ٹریننگ ہوتی ہے ہمارے ساتھ ہوتا ہے، آ جاتا ہے، باتیں کرتا ہے ہمارے ساتھ، بتا دیتا ہے چیزیں. پھر ہمارا جب فائٹ ہوتا ہے، جیسا بڑا بھائی پیچھے کھڑا ہوتا ہے نا، آپ کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھ کے بولتا ہے ایسا ایسا، تسلی دیتا ہے، وہی ہے. واللہ میں نے زندگی بھر میں ایسا لیڈر کبھی دیکھا ہی نہیں ہے. نہ ویسے ہی پرانے کہانیوں میں سنا ہوا ہے پر دیکھا نہیں تھا میں نے. ابھی یہ میرے آپ کے سامنے حالت ہے. یعنی ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ ایسا لیڈرز ہوں اور ایسا حکمران ہو، تو پھر ظاہر سی بات ہے اس کا ٹیم اور اس کا جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے وہ ورلڈ میں آگے جائے گا انشاءاللہ. اور ہے آلریڈی نمبر 1 پہ، کتنے چھوٹے ٹائم میں نمبر 1 ہے کیچ کی ٹیم. ایمیچور رینک میں جو انٹرنیشنل میں بحرین جو ہے تقریباً سے 2 سال سے نمبر 1 پہ ہے. اور مطلب یہ سارا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں ایک لیڈر کی وجہ سے ہی ہو سکتا ہے. بہت زیادہ اس طرح لیڈر کی وجہ سے ہو سکتا ہے. وہ سچ یہ ہمارے ساتھ ایسا ہے پیش آتا ہے جیسا بڑا بھائی. اور یہ نہیں کہ صرف ہاں وہ ہر سپورٹس مین کے لیے، ہر بندہ جو بھی ہمارے ادھر آ جاتا ہے، یعنی باہر سے رشیا سے ہماری ٹیم ہے، مطلب یعنی ٹیم کے لڑکے ہیں اور ملک کے ہیں، سب کے لیے ایک ہی ہے. میں پاکستان سے ہوں، میں تب آیا تھا ادھر، اور بحرین کے لوگ جو ہے میرے ساتھ بہت پیار اور محبت. مجھے کوئی یہ نہیں فیل ہوا کہ ایسا میں پاکستان سے یا کوئی اور یا کچھ ایسی بات. بحرین کے لوگ بہت مختلف، بہت پیار کرنے والے لوگ ہیں. اور میرے اسٹوڈنٹس ہیں، میں سکھاتا ہوں، دوست لوگ ہیں. کبھی دوستی میں یہ نہیں ہوا کہ مجھے ادھر یہ فیل نہیں ہوتا کہ میں پاکستان مطلب یعنی بحرین میں ہوں. یہ میرا ایک گھر ہے، دوسرا گھر ہے. کبھی بھی میں جب ٹریول کرتا ہوں، آ جاتا ہوں، یا بندہ کبھی کبھار جو پاکستان سے جاتا ہے، کبھی باہر جاتا ہے یا مسافری پہ جاتا ہے یا کوئی اور ہو جاتا ہے، تو بندہ بولتے ہیں میں باہر آ رہا ہوں یا کوئی اور گھر سے دور جا رہا ہوں. مجھے کوئی آج تک فیل نہیں ہوا، کیونکہ ان لوگ کنٹری اور کنٹری کے جو لیڈرز حکمران سب ماشاءاللہ بہت، اور یہ کنٹری بہت پیسفل ہے، بہت ہر چیز ماشاءاللہ زبردست. اللہ تعالیٰ میں ہر وقت دعا کرتا ہوں، ہر وقت جیسا اپنے پاکستان کے لیے ایسا ہے بحرین کے لیے، اور ہم کو چاہیے ایسا، اور یہ ہمارے لیے حق ہے. اور بہت زیادہ دنیا میں ایسے اب حکمران آپ کو نظر آتے ہیں جیسے ہز آئینس خالد بن حماد الخلیفہ. اس کے علاوہ ایون اگر آپ دیکھیں ولاڈیمیر پیوٹن کو، تو انہوں نے اتنا زیادہ ایمفیسس ڈالا ہے کامبیٹ سپورٹس میں، مارشل آرٹس میں، کیونکہ یہ صرف اب ایک تو ویسی اگر آپ پوری سوسائٹی میں اپنے معاشرے میں دیکھیں، اگر آپ کے لوگ
مارشل آرٹس پریکٹس کر رہے ہوں تو اس میں ایک بہت ڈفرینس ہوتا ہے ایک وائڈر اسکیل پر. اس کے علاوہ اب یہ آہستہ آہستہ ایک ایسا سپورٹ بن رہا ہے جو پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے, تو یہ نیسیسری بن رہا ہے. ایم ایم اے جس طرح ہمیں پتہ ہے پوری دنیا میں پھیل رہا ہے, اور پاکستان میں بھی بہت انٹرسٹ ہے ایم ایم اے میں. ایونٹس ہوتے ہیں, شوز ہوتے ہیں, فائٹس ہوتے ہیں. آپ خود پاکستان بریو 17 میں لڑے تھے, آپ کو کیسا لگا تھا اس وقت جب آپ بریو 17 میں لاہور میں اپنے وطن پہ لڑے ہیں, آپ کو کیسا لگا تھا؟ سچ میں بولوں پاکستان میں جب میں کھیلتا تھا میں ہر وقت یہ سوچا تھا کہ میں پاکستان کے لوگ کے سامنے ایک اچھے اسٹیج پہ کھیلوں, اور یہ ہر بندے کا, یہ نہیں کہ میرے اندر ایک جذبہ تھا یا ایک یا سوچ تھا. ہر فائٹر جو پاکستان کا ہے اس کا یہی سوچ ہوتا ہے. پر میرا بہت وہ تھا, اور کبھی میرا ٹریننگ آسان ہے پاکستان میں, آج کرو کل مت کرو, ایک مہینہ چھوڑو, یہ کرو, کبھی کبھی کرو. میں بولا یار دل میں تو وہی تھا کہ, اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تھا کہ ایک دن آئے گا انشاءاللہ کہ میں اچھا لیول پہ کھیلوں گا اور ہائی لیول پہ کھیلوں گا, چھوڑنا نہیں ہے مجھے, یہ میرے دل میں تھا اور نہ ہی چھوڑا. الحمدللہ فائنل اللہ تعالیٰ نے موقع دیا. جب میں اس ٹائم ورلڈ چیمپئن شپ کے کیمپ میں تھا, آلریڈی پہلا تقریباً 2-3 دفعہ اپوننٹس بدل ہو چکے اس فائٹ میں. اس میں تقریباً بولتے ازبکستان سے, پھر افغانستان سے, پھر آئرش کا بولا, پھر فائنل. پر پھر بھی میں نے اپنے میں نہیں سوچا کہ کون ہے کون نہیں ہے, پر جو عجیب سا فیلنگ ہو رہا تھا, اور واللہ نہیں بتا سکتا کیسا وہ شو کرنا تھا مجھے لوگ کے سامنے, یعنی اپنا پرفارمنس اور چیزیں. سو بہت عجیب سی فیلنگ ہو رہی تھی, بہت خوشی ہوا تھا کہ اپنے پاکستان کنٹری میں اچھے لیول پہ اور انٹرنیشنل لیول پہ میں کھیل رہا ہوں, اور یہ ایک بڑے ایونٹ میں. اور اب پاکستان میں آہستہ آہستہ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں, بریو کا ایونٹ ہوا, بریو CF17 آف کورس پاکستان میں ہوا. اس کے بعد اب آپ کے بھی ایک جو کافی فیوریٹ باکسر ہیں عامر کنگ خان, عامر خان نے بھی اپنا باکسنگ ایونٹ کرایا ابھی اسی مہینے میں on the 3rd. اور عباس بھائی میں ایکچولی اس ایونٹ کا رنگ اناؤنسر اور کومنٹیٹر تھا, تو میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ پاکستان میں عامر خان کی باکسنگ پروموشن آئی ہے, ان نے باکسنگ ایونٹس کے میں فائٹس کرائی ہیں, ہمارے بیسٹ باکسرز لڑے ہیں, لوکل ٹیلنٹ ہمارا لڑا ہے. اور آہستہ آہستہ مجھے بالکل محسوس ہو رہا ہے کہ کامبیٹ سپورٹس, مکس مارشل آرٹس سے لے کے ریسلنگ سے لے کے باکسنگ سے لے کے ٹائیکوانڈو سے لے کے کیا پتا سامبو ایون, یہ بہت اٹھنے لگی ہیں ساری سپورٹس مجھے. اور اس میں آپ کا بھی ایک بہت بڑا حصہ ہے عباس بھائی, اس میں آپ کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے, کیونکہ آپ جیسے ایتھلیٹس اب بریو میں ہمیں ریپرزینٹ کر رہے ہیں. آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ پاکستان میں ایک ریولوشن آنے لگی کامبیٹ سپورٹس کی؟ بالکل, یعنی جو بریو ہوا تھا نا, میرے خیال سے جب بریو ہوا اس کے بعد بہت سے لوگ میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ, یعنی ایک بار میں ایک بتاتا ہوں, ایک بات شروع ہو جاتی تو دوسرا کوئی مسئلہ نہیں, یہ پوڈ کاسٹ ہے باز بھائی, اس میں ہم لوگ لمبی باتیں کر سکتے ہیں, نو پرابلم. میں نے مجھے یہ پتہ بھی نہیں تھا کہ پاکستان میں اتنا یہ کہ ایم اے پر کون کر رہا ہے, کون ہے کون پلیئر نہیں ہے, مجھے کچھ پتہ نہیں تھا. میں ایک باکسنگ کے بیک گراؤنڈ سے آیا تھا, اور باکسنگ میں بھی بس سمپل, یعنی زیادہ تر پہچان بھی نہیں تھا اتنا. تو پھر میں نے یہ جو علومی کا ویڈیو دیکھا, پھر میں نے ایک دوست بولا کہ پاکستان میں تو ایک جم ہے اسلام آباد میں. میں بولا کون ہے ادھر ایم ایم اے کا؟ ہاں یہ علومی بھی ادھر کھیلتا ہے, یہ وہ ایسا سادہ سادہ الفاظوں میں بول رہا ہے. میں بولا ہاں دیکھا. پھر میں سب کو میسج کر رہا ہوں, ہاں ہاؤ آر یو, کیسا ہے کیسا نہیں ہے, یعنی اپنا تعارف کروا رہا تھا ہر کسی کو. پھر نوش خان کو میسج کیا, سب کو میسج کیا, پتہ نہیں بہت, یعنی میں فائٹر دیکھتا تھا سب کو میسج کرتا تھا. پھر جب جو بریو ایونٹ ہوا نا تو سب یعنی اس ٹائم سے سب میرے اچھے دوست بن گئے, یعنی پاکستان کے جو فائٹر ضیاء مشوانی ہو گیا,
نجم ہو گیا, اس اور علومی سے ملاقات ہوئی, اور ہشام, ہاں محموش سے, سب یہ سب سے ملاقات ہوئی. فرمان تو ایک ادھر آیا تھا تو اس سے ملاقات ہوئی, پر مجھے پتہ نہیں تھا یہ کدھر, بس ملاقات 2-3 بات ہوئی کیونکہ وہ میں ورلڈ چیمپئن شپ میں کھیلا تھا اور میں اپنے ٹیم کے ساتھ تھا, اور تھوڑا سا ٹائم ملا تو اس سے ملاقات ہوئی. تو پھر اس کو فلیگ چاہیے تھا, میں نے اس کو اپنا فلیگ دیا, تو پھر وہ بہت خوش ہوئے. پھر وہ گئے تو پھر بعد میں اس نے میسج کیا کہ تھینک یو سو مچ ایسا. سو یہی ہے. اور جیسا ایونٹس ہوتے ہیں نا, جیسا تقریباً یعنی فائٹس ہوتے ہیں, لوگ دیکھتے ہیں, یعنی ایگزامپل زیادہ تر ایم ایم اے کا جو ہر کوئی تقریباً جو ایم ایم اے نہیں بھی جانتا وہ بھی جانتے, کیوں, وہ حبیب میگریگر کے ساتھ کھیلا تھا. تو یہ ایک ایونٹ ہو گیا, تو اسی وجہ سے جیسا بریب ہوا تھا پہلا پاکستان میں, اور اس کے بعد یہ باکسنگ کا ہوا, ایسے دھیرے دھیرے اور ہو جائیں گے تو پھر اور بڑھے گا. اور یہ میں ایسا ہونے لگا نا تو پاکستان میں بہت جلد اور بہت تیزی سے بہت سے لوگ نکلیں گے اور بہت ٹیلنٹ نکلے گا پاکستان سے. اور انشاءاللہ ٹیلنٹ ہمارا بہت زیادہ ہے. آئی تھنک آپ کی کہانی بھی اسی بات کو مزید ویریفائی کرتی ہے کہ پاکستان کے اندر ٹیلنٹ بے شمار ہے, اپرچونیٹیز کافی نہیں ہیں. اگر ہمارے ٹیلنٹس کو اپرچونیٹیز مل جائیں تو ہم کیا نہیں کر سکتے. آہستہ آہستہ دنیا کو پتہ چلے گا کہ پاکستانی ایتھلیٹس, پاکستانی مکس مارشل آرٹسٹ, پاکستانی کامبیٹ سپورٹس پلیئرز کسی بھی دنیا کے پلیئر کو ہرا سکتے ہیں. اور انشاءاللہ ہم سب ساتھ مل کے یہ میسج آگے کریں گے. اور جس طرح ہم اپنے چینل پہ کہتے رہتے ہیں, وی آر گوئنگ ٹو #سیو کامبیٹ اسپورٹس ان پاکستان. اور عباس بھائی, مجھے آپ سے بات کر کے بہت مزہ آیا. انشاءاللہ میں چاہتا ہوں ہم پھر سے ہی بات کریں آپ کی فائٹ کے بعد. اگر فائٹ سے پہلے ایک اور دفعہ بات کرنا چاہتے ہیں مجھے بتا دیجیے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن مجھے پتہ ہے آپ کی پرفارمنس ایکسلنٹ ہوگی. میں پھر سے آپ لوگوں کو جو آپ دیکھ رہے ہیں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں ایم ایم اے کی گروتھ کے لیے یہ ضروری صرف نہیں ہے کہ ٹیلنٹ کو اپرچونیٹیز ملیں, یہ بھی ضروری ہے کہ ہم جو ویورز ہیں, جو فینز ہیں, ہم اس ٹیلنٹ کو دیکھیں جب یہ فائٹ کرتا ہے. تو پلیز بریو 44 5 نومبر, اٹس آن اے تھرسڈے. چیک لوکل لسٹنگز, جا کے لکھیں بریو CF 44, اپنے ٹائم زون میں ٹائم نوٹ کریں. bravecftv.com میں جا کے آپ فائٹ دیکھیں. The second fight of the night is Abbas Khan, so please go and support your fighters. Zia Mashwani is also fighting in a couple of weeks, اس پہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں. بٹ عباس بھائی, مجھے بہت مزہ آیا آپ سے بات کر کے. یہ آخری سیگمنٹ ہے ہمارے پوڈ کاسٹ کا جس میں میں گیسٹ کو کہتا ہوں کہ the floor is yours. جو آپ کہنا چاہتے ہیں, جس کو آپ میسج دینا چاہتے ہیں, پبلک کو کچھ کہنا چاہتے ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں. پلیز ٹیک اٹ اوے. میں بہت تھینک یو سو مچ, آپ نے اتنا ٹائم میں بھی پھر ابھی سوری لاسٹ ڈیز ہیں ٹریننگ, اور میرا مینیجر یوسف کوچی بھی اس میں میرے ساتھ چیزوں پہ کام کر رہا تھا. سو میں نے اسی لیے آپ کو بولا کہ میں آپ کو تھوڑا ٹائم بتاؤں گا. سو وہ ماشاء اللہ اس ٹائم وہ میرا مینیجر یوسف کوچی بہت میرے اوپر وہ کرتا ہے, دھیان رکھتا ہے ان دنوں میں ہر چیز پہ. تو سوری, اور پھر بھی الحمدللہ آپ نے بھی ٹائم نکالا میرے لیے, مطلب یعنی ہم دونوں نے ساتھ. اور میں سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے لیے دعا کریں. اور الحمدللہ بہت کہہ چکا ہوں, کانفیڈنس بھی ہے, سب ہے الحمدللہ, ریڈی ہوں, محنت کی ہوئی ہے, اور اس میں دعاؤں کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اور سب کو یہ ہے کہ دعاؤں کی ضرورت ہے اور سپورٹ کی, اور اپنے یعنی کیا بولتا ہے, آپ کا پاکستانی ہوں اور اپنے لوگ, اور ادھر بحرین کا سائڈ سے بھی, یعنی میرے لیے 2 گھر ہیں. ان 2 گھروں کی طرف سے میں کہہ رہا ہوں انشاءاللہ العزیز سب کو یہ میسج ہے کہ میرے لیے دعا کرے, چاہے وہ بحرین میں چاہے وہ پاکستان میں. سو انشاءاللہ العزیز یہ پہلا ڈیبیوٹ ہے پروفیشنل کا, تو انشاءاللہ اس میں اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا, مجھے پتہ ہے. اور
اس کے آگے بھی انشاءاللہ بہت کام ہے. تو تھینک یو سو مچ سب کو, اور آپ پھر بھی انشاءاللہ. So Inshallah. Ladies and gentlemen, this was a very, very, very enlightening interview with an excellent amateur fighter who's going to be making his pro debut. I will reiterate it once again. Muhammad Abbas Khan. Tune into his fight. Save Combat Sports. اور میری طرف سے جو میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں, میں وہ کہوں گا, hit that subscribe button. Please give this a like. اگر آپ ہماری کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں تو اس پہ کامنٹ لیو کریں, وہ بھی بہت ہیلپ کرتا ہے. And please share this video. Tell somebody about Muhammad Abbas Khan, who's going to raise the crescent and the star behind his head and above his shoulders this Thursday, the 5th of November. So once again, thank you so much, Abbas. Apna time nikala. And from me, I just want to say to all of you 3 words that make the exit go that way, and that is keep it tight. Stay tuned. Thank you so much.